کچھ کہوں کہ قرآن کی تعلیم کو کر کے نظر انداز، قرآن کی تعلیم کو کر کے نظر انداز شیطان کے دکھائے ہوئے رستے میں پھنسے ہیں، شیطان کے دکھائے ہوئے رستے میں پھنسے ہیں۔ آکاش پہ جانے کی کوشش میں ہے زمانہ، ہم سنی وہابی کے جھمیلے میں پھنسے ہیں، ہم سنی وہابی کے جھمیلے میں پھنسے ہیں۔ شکریہ سکھنندن جی الوالیہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آئیے میں اپنے کلکتہ شہر کے بہترین مقرر اور مشہور و معروف عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا امام حسن مہندی صاحب دامت برکاتہم کو میں دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ یہ شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ گھرانے کے لیے زندہ ہوں، کون کہتا ہے کہ گھرانے کے لیے زندہ ہوں، میں تو خوشبو ہوں زمانے کے لیے زندہ ہوں، میں تو خوشبو ہوں زمانے کے لیے زندہ ہوں، اور آندھیوں میرے چراغوں کو بجھا کر نہ ہنسو، میں ابھی اس کو جلانے کے لیے زندہ ہوں، میں ابھی اس کو جلانے کے لیے زندہ ہوں۔ مائک پہ حضرت علامہ مولانا امام حسن مہندی صاحب دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، المسلم اخو المسلم، لیس منا من غش مسلما۔ عزیزان محترم اور دوستان عزیز و برادران ایمانی اور جتنے بھی بزرگ حضرات اسٹیج کے اوپر تشریف فرمائیں، میں ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں اور ایک دوسرے کو سمجھیں، چونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس کائنات کے اندر میں ابتداً دو جملے کہہ دوں جو بہت ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے، ہر دور میں کوششیں ہوئی ہیں کہ انقلاب آئے، انقلاب برپا ہو، لیکن انقلاب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ مثلا ابھی حکومت آئی تھی، اس نے بھی کہا تھا ہم اچھے دن لائیں گے، مگر نہیں آئے۔ ہر روز ہماری کوشش ہے انقلاب برپا ہو، مگر نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں برپا ہو رہا؟ دیکھیے، ہمارے درمیان میں تین طریقے کے لوگ ہیں، یا غریب ہیں، یا معتدل افراد ہیں، یا بہت امیر ہیں۔ غریب انقلاب نہیں لا سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر ہمت نہیں۔ معتدل جو درمیانی زندگی گزار رہے وہ بھی انقلاب نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہیں فرصت نہیں۔ امیر انقلاب نہیں لائے گا، اس لیے کہ ضرورت نہیں۔ اب آپ کوشش کریں کہ اگر ہم جسموں میں انقلاب پیدا نہ کر سکیں تو کم سے کم اپنی فکروں میں انقلاب پیدا کریں۔ اگر ہماری فکروں میں انقلاب آ گیا، اگر ہم نے اپنی فکروں میں، اپنے ذہنوں میں انقلاب پیدا کر لیا، تو یقیناً اس کائنات کے اندر ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق لیسا منا من غشا مسلمن، جو مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے۔ آج مسلمان کو دھوکہ دینے پہ تل گیا، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم گروہوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہماری طاقت کو ہم نے نہیں، ہمارے دشمنوں نے بانٹا ہے۔ ہم آج تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ دشمن کون سی راہ سے ہمارے درمیان چلا آ رہا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ بھول جائیے کہ کون شیعہ ہے،
کون حنبلی ہے، کون شافعی ہے، کون مالکی ہے، کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کون کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، بس اتنا یاد رکھیے ہمارا عقیدہ ایمان ہمارا قرآن ہے، ہمارا نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی بھی گروہ یا فرقہ بغیر کلمے کے مسلمان نہیں ہوا۔ تب ہم ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنے ہوئے؟ وجہ اور سبب صرف اتنا ہے، گزر نہیں رہا تھا یا تو انہوں نے کہا کہ کیا کروں، ٹائم بہت زیادہ ہے۔ بہرحال وہ ایک بک اسٹال پہ گئیں، جانے کے بعد ایک کتاب خریدی، ایک دکان سے ایک بسکٹ کا پیکٹ لیا، لینے کے بعد اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کتاب کو کھولا، ایک صاحب اور آئے جو انتظار کر رہے تھے، وہ بھی اسی ٹیبل پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد وہ بھی اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، بسکٹ ایک اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ ان صاحبہ کو بہت غصہ آیا کہ میرے پیکٹ کا بسکٹ یہ آدمی کھا رہا۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر بسکٹ اٹھایا، پھر کھایا۔ آخرکار یہ اپنا بسکٹ سمجھ رہی ہے اور اس کو غصہ آتا جا رہا، بتاؤ میرا بسکٹ کھاتا چلا جا رہا، میرا بسکٹ کھا رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک بسکٹ بچا، اب وہ انتظار کر رہی ہے کہ یہ بسکٹ بھی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ اس کی نگاہ بسکٹ کے پیکٹ پہ لگی ہوئی ہے۔ آخرکار اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور بسکٹ کو آدھا توڑا اور آدھا اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ اس کے لیے بے عزتی کی بات تھی، لہذا بوکھلاہٹ میں اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور امیگریشن کے لیے آگے بڑھ گئی۔ جہاز میں پہنچی، اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا، تو کیا دیکھا کہ میرے بسکٹ کا پیکٹ میرے بیگ میں، میں تو اس کا بسکٹ کھا رہی تھی۔ بات ذہن میں آئی؟ آپ کے ذہن متوجہ ہوئے؟ وہ وہاں بیٹھی سمجھ رہی ہے کہ میرے بسکٹ کا پیکٹ ہے، اور حقیقت میں وہ دوسرے مسافر کے بسکٹ کا پیکٹ تھا۔ اب یہ شرمندہ ہے، پریشان حال ہے۔ حقیقت چونکہ جب تک سامنے نہیں تھی تو غصہ آ رہا تھا، حقیقت سامنے آ گئی تو شرمندہ ہونا پڑ رہا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، غور کیجئے، آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم حقیقتوں سے بہت دور ہیں۔ حقیقتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ میں سچ کہوں، نہ علماء پیش کر پا رہے ہیں، نہ دانشور دے پا رہے ہیں، نہ پڑھے لکھے افراد پیش کر پا رہے ہیں، بلکہ حال یہ بن گیا ہے کہ ہم پڑھ لکھنے کے بعد بھی جاہل کے جاہل رہ گئے۔ اور صحیح کہیے تو صحیح جملے میں ادا کر دوں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ لہذا اس خوش فہمی سے بچو اور اپنی فکروں میں بدلاؤ پیدا کرو۔ حالات سب کے ساتھ ہیں، مشکلوں میں ہر آدمی ہے، ہر ایک آدمی مشکلوں میں گرفتار ہے، مشکلیں سب پہ آتی ہیں، بس فرق اتنا ہے مشکلوں میں آنے کے بعد کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی سنور جاتا ہے۔ لہذا اپنے کو سنوارو، ان مشکلوں میں ہی انسان کے اوپر، اور جب مشکلیں بڑھیں تو اپنے آپ کو سنوارنے کا موقع ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، فکر تبدیل ہونا بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیے ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا نبی ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک۔ کیا آپ کسی اور کعبے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ ساری دنیا کے سارے مسلمان ایک ہی کعبے کو سر جھکا رہے ہیں، ایک ہی قرآن ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ایک ہی خدا ہے جسے مانا جا رہا ہے، ایک ہی نبی ہے جسے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جو بھی اس نبی کو تسلیم کرتا ہے، بلکہ میں صحیح جملہ ادا کروں، آج دنیا کے اندر ایک نجاست ہے، مثلا جسے کہا جاتا ہے کفر، کافر نجس ہے،
کوئی دنیا کا دریا کا پانی ہے جو اسے پاک کر دے؟ نہیں پاک کر سکتا. کسی دنیا کے پانی میں طاقت نہیں ہے جو نجاست کفر کو پاک کرے. جتنے بھی آپ غوطے دینا چاہیں دیجئے، جتنا بھی نہلانا چاہیں نہلائیے، جتنا بھی غسل دینا چاہتے ہیں دیجئے، مگر پاک نہیں ہوگا، نجس ہی رہے گا. لیکن ایک بار زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہوا؟ پاک ہو گیا. جن لوگوں کے پاس اتنا بہترین نبی ہو، اتنا طیب و طاہر نبی ہو، اتنا پاک و پاکیزہ نبی ہو کہ ایک بار اگر زبان پہ نام آ جائے تو انسانیت پاک ہو جائے، وہ مسلمان اتنی غلاظتوں میں کیوں ہیں؟ ان مسلمانوں کے ذہن اتنے گندے کیوں ہو گئے؟ ان مسلمانوں کے اندر اتنی کثافتیں کہاں سے چلی آئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ صحیح سے نبی کو مان پا رہے ہیں، نہ صحیح سے خدا کو مان پا رہے ہیں، نہ صحیح سے قرآن کو مان پا رہے ہیں. اگر قرآن کے اندر پروردگار کا خود اعلان ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکوتر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو. تم اگر اپنی زندگی کے کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو قرآن سے حل کرا لو. جناب سلمان فارسی کہا کرتے تھے لو زاؤ قال البعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی بھی غائب ہوگی تو میں قرآن سے اسے تلاش کر لوں گا. وہ معجزہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ معجزہ ہمارے گھروں کے اندر ہے، وہ کتاب ہمارے گھروں کے اندر ہے، وہ نبی ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس نبی کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، وہ پروردگار جو نبی نے دیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کے ماننے والے ہیں تو پھر اتنے بکھرے ہوئے کیوں؟ جب ایک ہے قرآن و نبی، ایک خدا ہے، پھر کس لیے اسلام کا ہر فرقہ جدا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جدائی نبی کی بنا پہ نہیں ہے، یہ جدائی خدا کی بنا پہ نہیں ہے، یہ جدائی کتاب پروردگار کی بنا پہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی ہے. لہذا اپنے آپے سے باہر آئیے، اپنے آپے کو اپنے سے جدا کیجیے، اپنی فکروں کو بدلیے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ، فکر کی تبدیلی اور میری بات تمام. تاریخ کے بہت مشہور آدمی ہیں ابن ادہم. میرے پاس بچے گئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میری زیادہ تر کوشش ہے کہ میں فکروں کو تبدیل کروں، فکریں بدلیے. اگر فکریں نہیں بدلیں گی ہم ایک دوسرے کے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آج مسلمان کو قتل کر رہا ہے، آج مسلمان کے گلے میں چھری رکھ دے رہا ہے. جو قتل کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم آپس میں الجھ گئے، ہم ایک دوسرے کو کفر کا الزام لگانے جا رہے ہیں. بس یاد رکھیے فکر بدلیے. تاریخ کا مشہور آدمی ہے ابن ادہم. ایک دن اس کا دوست اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد بولا بھائی میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں تجارت کے سفر پہ جا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد واپس آؤں. اب 6 مہینے کے بعد پتہ نہیں زندہ رہوں گا یا مر چکا ہوں گا، لہذا میں نے سوچا ملاقات کرتا چلوں. ملاقات کی، آپس میں بیٹھے، ناشتہ کیا، چائے پانی ہوا، ایک دوسرے سے خدا حافظی کی. ابن ادہم کا دوست سفر میں روانہ ہو گیا. تقریباً 3-4 دن کے بعد ابن ادہم مسجد میں نماز پڑھنے آیا، دیکھا کہ دوست بیٹھا ہوا. اس نے انتظار کیا. جب نماز تمام ہوئی سوال کیا بھائی تم تو سفر میں گئے تھے تجارت کے لیے اور بول رہے تھے 6 مہینے کے بعد آؤں گا، تم تو آج یہاں موجود ہو. اس نے کہا ہاں بھائی گیا تو سفر پہ ہی تھا مگر ایک واقعہ ہو گیا. کیا ہوا؟ کہا میں 3 دن میں نے سفر کیا، اپنے اونٹوں پر بیٹھ کے اپنے قافلے کے ساتھ 3 دن سفر کیا. 3 دن کے بعد ہم ایک چٹیر میدان میں جا کے ہم نے قافلے کا پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد جب ہمارے خیمے لگ گئے، میں کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کے لیے باہر نکلا تو میری ایک چھوٹے سے پرندے پہ نظر پڑی. میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے جس کے نہ تو پر ہیں نہ پیر ہے، بدن پہ بال ہی نہیں ہے، بالکل اپاہج ہے. یکایک اسے دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہاں سے کھاتی ہوگی، کیسے اسے کھانا ملتا ہوگا. اتنا سوچنے کے بعد پھر خیال آیا ایک کام کرتا ہوں اسے پکڑ کے قریب کے کسی دیہات میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اسے کھانے کو تو مل جائے.
ابھی میں اتنا سوچ کے قدم اٹھانا چاہتا تھا کہ یکایک میں نے دیکھا کہ ایک طاقتور چڑیا جس کے پر بھی ہیں پیر بھی ہے اپنے منہ میں اپنی چونچ میں کچھ دانے لیے ہوئے اس کے پاس آئی، اور آنے کے بعد اس نے اپنی چونچ سے دانے اس کے منہ میں ڈالے اور اس کا پیٹ بھر کے اڑ گئی۔ اتنا دیکھتے ہی میری فکر بدل گئی۔ میں نے کہا تجارت کرنے کی کیا ضرورت ہے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، چلو نا اب تو ہمارا راستہ آسان ہو گیا، میرا مسئلہ آسان ہو گیا۔ اس نے کہا سارے قافلے کو واپس کرو، اب ہم لوگ اپنے گھر جائیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے۔ جب پروردگار بغیر بال بغیر پر بغیر پیر کھانا بھیج دیتا ہے تو ہم کیوں اتنی محنت کریں؟ اتنا سوچ کے وہ سارا قافلہ لے کے میں واپس آ گیا۔ ابن ادھم بہت بڑا سیاح آدمی ہے، بہت عقلمند آدمی تھا، لہذا اس نے فوراً کہا بھائی تم نے بہت صحیح کیا، یقیناً پروردگار ایسا ہی ہے جو اپاہجوں پہ بھی رحم کرتا ہے، محتاجوں پہ بھی رحم کرتا ہے، ہر ایک کی غذا دینا اس کا فریضہ ہے، اس کا رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ مگر میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم نے اپاہج پرندے کو کیوں دیکھا؟ وہ جو اسے دانہ کھلانے آیا تھا اس پرندے کو کیوں نہیں دیکھا؟ تمہارے ذہن میں تصور آیا کہ میں بھی اپاہج بن جاؤں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے لیے فکر کرتے کہ میں اپاہج نہیں بلکہ کھلانے والا پرندہ بن جاؤں۔ بس میرے عزیزوں میرے دوست، میں نے اپنی بات تمام کر دی۔ یہی کوشش کرو، اسی فکر پہ آگے بڑھو۔ ہم جن راستوں پہ جا رہے ہیں وہ راستے ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہیں۔ آج پوری کائنات کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، آج پوری دنیا کے اندر ہمارے ملکوں کی تعداد کم نہیں ہے، مگر ہماری فکروں کو مروڑ دیا گیا ہے، ہماری فکروں کو نوچ دیا گیا ہے، ہماری فکروں کو دبا دیا گیا ہے۔ ہم اپنی فکر اپنا آپ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمارا اکیلا نبی اگر کائنات کے اندر اسلام لے جا سکتا ہے تو ہم اس کے اتنے چاہنے والے کیوں پریشان ہو؟ کیوں اتنی بے حالی ہمارے اوپر آ گئی ہے؟ کیوں اتنے اسوائے حال ہم ہو گئے ہیں؟ یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا؟ ابھی تو سوئے تھے مختل کو سرخ ہو کر۔ پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پہ چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان کا۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، میرا آخری پیغام آخری مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہمیں مذہبوں سے بلند ہونا پڑے گا، ہمیں گروہوں سے بلند ہونا پڑے گا، ہمیں بہت اونچائی پہ جانے کے بعد سوچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے نبی ہمیں گروہ میں بٹنے کے لیے کہہ گئے تھے یا ایک جٹ ہو کر قرآن کی آیت کے ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپ ایک دوسرے کو کوشش کیجئے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوط تھامیں اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ جدائی ہوگی، اختلاف ہوگا تو طاقتیں کمزور ہوں گی، اور اگر ایک جگہ آ جائیں گے اتحاد پیدا کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں کسی طریقے سے آپ مذہبوں میں اتحاد نہ کریں، کم سے کم انسان ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ آ جائیں۔ ہم ایک دوسرے کو انسان ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، اس لیے کہ ہم مثلا میں ایک جملہ اور کہہ دوں، خود امام حسین علیہ السلام مذہبوں کے نہیں ہیں، فرقوں اور گروہوں کے نہیں ہیں۔ حسین نے سب سے پہلے انسانیت کو مد نظر رکھا، اور حسینیت پیغام انسانیت ہے۔ لہذا آج بلکہ جوش مڑی آبادی تو صاف لفظوں میں کہہ گیا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، اب بقرعید نزدیک ہے، میں تہہ دل سے روح کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ بھی گزارش ہے تمام بھائیوں سے کہ قربانی ہمارا فریضہ ہے، قربانی ہمارا عقیدہ ہے، لیکن عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو دکھاتے پھریں۔ دکھانا، تصنع، ریاکاری اسلام میں جائز نہیں۔ دیجئے اللہ کے لیے، قربان کیجئے اللہ کے لیے، راہ خدا میں قربان کیجئے۔
ٹھیک ہے ہمیں دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے۔ اگر اپنے گھر کے اندر بھی قربان کیجیے گا تو پروردگار دیکھنے والا ہے۔ اور بلکہ ایک جملہ میں مولا علی کی زندگی سے عرض کر دیتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی چھپ کر بھی وہ کام نہ کرنا جس کے ظاہر ہونے کے بعد تمہیں پشیمان ہونا پڑے، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے اپنی باتوں کو سمیٹ دیا۔ میں تہہ دل سے، روح کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آخری جملے میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ جسموں کو تبدیل کیجئے یا مت کیجئے، اپنے ذہنوں میں تبدیلی لائیے، اپنی فکروں میں تبدیلی لائیے۔ جس دن ہماری فکر بدلے گی، جس دن ہمارا ذہن بدلے گا، اس دن کائنات کے اندر صرف مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے، کوئی اور نظر نہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت علامہ مولانا امام حسن مہندی صاحب جو آپ کو اپنی پرمغز خطاب سنا رہے تھے اور آپ بخوبی سن بھی رہے تھے۔ اب آئیے ہمارے آج کے، ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے چہیتے سیمانچل کے جو ہمارے بیچ آپ کی محبتوں میں